جب فاروق حیدر صاحب اور میں نے کشمیر ہاؤس میں یہ پریس کانفرنس کی، اگلے دن آپ کے جنگ اخبار نے خبر چھاپی تھی، باقی اخبارات نے بھی چھاپی، نواز شریف صاحب کی نااہلی، جی بی میں بغاوت، اور آزاد کشمیر کے پی ایم کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ الحاق کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے سرنو، فاروق حیدر صاحب نے بڑا معروف ہاں جی، تو اس پہ چونکہ اگلے دن یہ خبریں چھپ گئی، تو مجھے کچھ ذمہ دار دوست افسران کی کال آئی کہ ریکویسٹ آئی کہ فیض حمید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ان دنوں وہی وہ ڈی جی سی والے پوسٹ میں تھے۔ تو اور یہ جو ذمہ دار افسران جنہوں نے آپ کو کال کیا، جی میرا چیف سیکرٹری بھی شامل تھا اس میں، جی بی کا، اس وقت غالباً کاظم نیاز صاحب ہمارے چیف سیکرٹری تھے جو آج کل سیکرٹری ای ڈی ہیں۔ اچھا، انہوں نے مجھے کہا جی کمانڈر ایف سی این اے کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے۔ اچھا، جنرل ثاقب ملک صاحب جو ہے ان دنوں غالباً کمانڈر ایف سی این اے تھے جی بی کے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ملتے ہیں۔ اب کہیں ایک نشست ہوئی تو سامنے پڑا ہوا تھا وہ جنگ اخبار، ٹھیک ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے مجھے بڑی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے کہا جی آپ نے پیس ریسٹور کیا ہے جی بی میں، گورننس ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ یہ کمانڈر ایف سی این اے میں؟ نہیں، یہ جنرل فیض حمید صاحب کی بات۔ اچھا، فیض حمید صاحب، ٹھیک ہے۔ فیض حمید صاحب نے کہا جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، فلاں فلاں فلاں۔ یہ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی؟ اسلام آباد میں ہوئی۔ ٹھیک۔ تو اب وہ مدعے پہ وہ بار بار ٹیبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے ٹیبل کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا وہ جنگ اخبار ہے، تو انہوں نے وہ آخر میں مجھے کہا کہ یہ جنگ والوں نے یہ آپ کے خلاف یہ خبر چھاپی ہے اور یہ آپ نے کہا نہیں ہوگا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے چھاپی ہے۔ تو جنگ اخبار جو ہے وہ کسی اور ایجنڈے پہ چل رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں اس خبر کی تردید کریں۔ یہ فیض حمید صاحب، یہ فیض حمید صاحب نے کہا۔ اچھا، کوئی یاد ہے ایگزیکٹ ورڈز کیا کہے تھے فیض؟ ان کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ جنگ اخبار، جیو نیوز یا جنگ گروپ وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سوچتا ہے، کبھی کبھار جو ہے باہر سے چیزیں فیڈ کرتا ہے اور وہ کسی طرح سے انارکی چاہتا ہے۔ فیض حمید صاحب فیض حمید صاحب، ٹھیک۔ تو آپ اس خبر کی تردید کر دیں۔ اور میں نے کہا جی اچھا جی میں خبر پڑھتا ہوں، اگر اس خبر میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے کہی ہوئی ہے اس سے ہٹ کے ہے تو میں ضرور تردید کروں گا۔ میں نے خبر پڑھی تو مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے بقایا نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے ہیڈ لائن پڑھی ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ میرا جو بیان تھا وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حلف لیا ہوا آئین کا، اس آئین میں دیا ہوا ہے ہر شخص کو فیئر ٹرائل ملے گا، ہر شخص کو جو ہے وہ اپیل کا حق ملے گا۔ تو میں نے کہا کہ ان سپریم کورٹ کے 5 ججز نے نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو فیئر ٹرائل بھی نہیں دیا اور رائٹ ٹو اپیل بھی نہیں دیا۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کو چونکہ سرخی اس طرح سے بن گئی تھی، خبر ایسی ہی تھی۔ ٹھیک۔ میں نے کہا میں تو آن کرتا ہوں اس خبر کو، خبر ٹھیک ہے، خبر ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی آج شام کو، بلکہ ہم نے کسی کو کہا ہوا ہے، وہ نیوز چینل کا نام لینا مناسب ہے نہیں ہے تو آپ بتا دیں جو ہے اے آر وائی انہوں نے کہا اے آر وائی کو اے آر وائی کے کاشف عباسی صاحب کا نام لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کے ساتھ پروگرام کریں، ان کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں یا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، یا آپ اے آر وائی کی کسی رپورٹرز کو آپ یہ جو ہے نا اس کے حوالے سے کوئی کلپ اپنا دے دیں، انٹرویو بیپر دے دیں۔ تو میں نے صاف انکار کیا، میں نے کہا میری جماعت نے انہوں نے کہا کہ جی ہماری اے آر وائی سے کاشف عباسی سے ان لوگوں سے بات ہو گئی ہے، جی آپ ان کو انٹرویو دے دیں، جی اور اس کی تردید کریں، اس خبر کی اس کی جو جنگ نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے، یا جیو نے چلایا ہے۔ میں نے کہا جیو نے کوئی خبر غلط نہیں چلائی میرے حوالے سے، جنگ نے کوئی خبر کے اندر سرخی مرضی کی نکالی ہے، لیکن متن اور خبر وہی ہیں جو میں نے کہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں، میں نے معذرت کی، مجھے بڑا دکھ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی زور نہیں دیا۔ اچھا، زور نہیں دیا، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ جب میں نے کہا کہ میں اس خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے جو جنگ نے چھاپا ہے، مجھ سے کوئی چیز انہوں نے اضافی نہیں چھاپی ہے، لہٰذا میں اس کی تردید نہیں کروں گا، تو انہوں نے اس کے بعد اس پہ زور نہیں دیا۔ ٹھیک، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ جی تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی سی کی حیثیت سے چیف منسٹر صاحب کو یہ باتیں کر رہے ہیں،